أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد۔ اب اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے اس سلسلے کی کڑی کے پہلے مقرر مولانا محمد مامون ابو الکلام عالیاوی حفظ اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے عوام کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربکم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال الله تعالى في موضع آخر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما آمين۔ صدر اجلاس اور معزز علماء کرام اور محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے دین کی چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا ہے اور یہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بس چند دن رہ گئے ہیں اور پھر یہ مہینہ ہم سے چلا جائے گا۔ پھر جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان جو قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے اندر یہ 9واں مہینہ ہوتا ہے ماہ رمضان جو مبارک مہینہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی آمد پر ہم میں سے ہر شخص بیعت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بند مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ برکت، یہ نیکی، یہ بخشش و عنایت، یہ توفیق و عبادت، یہ زہد و تقوی، اخلاص، جہاد، خاکساری و مساوات اور صدقہ و خیرات اور جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ دوستوں، یہ ماہ رمضان ایک سال بعد ہمارے پاس
ایک سال بعد ہمارے پاس ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے، جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کے آنگن کی سجاتے ہیں، گھر کے آنگن کی خوب صفائی کرتے ہیں اور خود ان کے لیے زینت بھی اختیار کرتے ہیں، اور پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے اور چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں دوستو، اور مہمان نوازی اور تواضع کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کی آمد پر اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ مہمان اور رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی کس قدر پرزور تیاری ہونی چاہیے۔ تو محترم سامعین، آئیے چند ایسے اعمال جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ماہ رمضان کا اچھے طریقے سے ہم ماہ مبارک کا استقبال کر سکیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلی چیز ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو غفلت و سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہو۔ یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی صرف ایک رات ہی بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ تو دوستو یہ ہرگز نہیں، یہ قطعاً ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی صرف ایک رات ہی یا ایک دن ہی ایک ہی رات اس کی قدر و منزلت والی ہے، نہیں، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کے عامل ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کو پالنے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور سنن و نوافل اور واجبات کا بھی اہتمام و التزام کرتا ہے، بہت سارے ہر ایک نیکی والا عمل کرتا ہے، تو عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو راہ جہاد میں شہید ہونے والے شخص سے بھی پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت راوی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور دراز کے دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، یعنی تہجد گزار تھا، تو محنتی عبادت گزار تھا، تو محنتی نے جہاد کیا اور پھر وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص اس کے بعد مزید 1 سال تک زندہ رہا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے، اور ان میں سے اور اس جنت کے اندر سے ایک تیسرا شخص نکلا، تو اس نے اس شخص کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا، جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا۔ یعنی شہید شخص کو پہلے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس شخص کو پہلے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، جو 1 سال مزید زندہ رہا۔ دوستوں پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو تیسرا شخص تھا، پھر وہ جنت سے نکلتا، پھر وہ باہر آتا ہے، پھر اس شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے، یعنی جو شہید کر دیا گیا شہید شخص کو جنت میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص میرے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ چنانچہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کر لوگوں میں یہ خواب بیان کرنے لگتے ہیں، پھر
یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین استعاذا ثم استشهد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گیا اور عبادت گزار تھا، اور یہاں یہ دوسرا شخص پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى وَكَذَا وَكَذَا مِن سَنَةٍ فِي السَّنَةِ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور اس میں اتنی رکعت نماز پڑھی، تو لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ محترم سامعین، زمین و آسمان کا فاصلہ غور کریں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، عبادت گزار بھی رہتا ہے، لیکن پہلے جنت میں نہیں جاتا، جنت میں وہ شخص چلا جاتا ہے جو ماہ رمضان پا کر عمل صالح کر کے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے۔ ان کے بارے میں فرما دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو دوستو زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بتاتا ہوں جو کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ راوی حدیث سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم کو پتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول زیادہ بہتر بخوبی جانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان، آسمان و زمین میں 500 برس کا فاصلہ ہے، اور پھر ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ دوسرے آسمان سے لے کر تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تیسرے آسمان سے لے کر چوتھے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ چوتھے آسمان سے لے کر 5ویں آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں سے 6ٹھے اور 6ٹھے سے 7ویں، ہر ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک دریا ہے، اور اس کے اوپر اور نیچے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو دوستو بتانا، اس حدیث سے بتانا یہ مقصد اور مطلب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو دوستو ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید کر جاتا ہے، لیکن پہلے وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے۔ 500 سال کے فرماتے 500 سال سے بھی زیادہ جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نیک عمل کر کے، عمل صالح کر کے، اعمال صالح ماہ رمضان کو پا کر کے، بہت سارے اعمال کر کے وہ پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کیجئے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے دلوں کو، اپنے نیتوں میں خلوص پیدا کیجئے اور خلوص دل سے اسے کما حق و مستفید ہونے کا عزم مصمم کر لیجئے، کیونکہ اخلاص دراصل دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور اخلاص ہی کے ساتھ ہر ایک کام کرنے کا حکم رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ رب العالمین کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ رب العالمین اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور جو شخص اخلاص سے عاری ہو کر اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا باطل وما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور زینت یعنی ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم انہیں اسی دنیا میں سے ان کے اعمال کا بدلہ دے دیں گے، وهم لا یبخسون، اور ان کے اعمال میں سے اس دنیا میں سے کچھ بھی کمی
رسوائی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا, اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا ایک کائنات کے اندر کیا. وباطل ما کانوا یعملون, اور جو وہ کرتے رہے وہ سب کے سب برباد باطل ہے, وہ سب کے سب جھوٹ ہے. دوستو تو محترم سامعین, آمد رمضان سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے, اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے, تب جا کر رب العالمین ہمارے ہر ایک اعمال کو صرف قبولیت سے نوازے گا. اسی طریقے سے آمد رمضان سے پہلے ہی اپنے دلوں کو حسد سے, اپنے دلوں کو کینہ سے, اپنے دلوں کو بغض سے, اپنے دلوں کو عداوت سے, اپنے دلوں کو حسد سے اور ناشکری سے اور خواہشات نفس سے اور ہر ایک نافرمانی سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیجئے, کہ ایسے دل کے اندر تقوی اور زہد و اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. اور دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے, اگر یہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم ہوتا ہے, اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت راوی حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, آگاہ رہو, خبردار, جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. اگر دل کے اندر بغض ہے, ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, ناشکری ہے, ہر طرح کی نافرمانی سے بھرا پڑا ہے آپ کا دل, تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا, اور تمہارا جو بھی عمل کرو گے رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. تو دوستو ایسے دل کے اندر اخلاص, تقوی اور زہد و اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. لہٰذا آمد رمضان سے پہلے ہی اپنے دلوں کو ان ساری نافرمانیوں سے, ان ساری بیماریوں سے پاک و صاف کر لیجئے. اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان, یہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے. عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے. جو نعمت مل جاتی ہے اور جو نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور جو نعمت مل نہیں پاتی اس کے لیے وہ تڑپتا رہتا ہے. دوستوں چانچ پچھلے ذرا سوچئے تو صحیح کہ پچھلے ماہ رمضان میں کتنے کی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ سحری و افطاری کیا کرتے تھے, لیکن آج وہ اس دنیا ایک کائنات میں موجود نہیں. اور کتنے کی لوگوں کو ماہ رمضان میسر نہیں آتا, اور کتنے کی لوگ ماہ رمضان کو پانے کی خواہشات کرتے کرتے اس دنیا فانی کو خیرباد کہہ جاتے ہیں. تو دوستو یہ ماہ رمضان یہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا رب العالمین کی ہر ایک نعمت پر شکریہ ادا کیا جائے, اور رب العالمین کی نعمت پر جب ہر ایک نعمت پر یا کوئی بھی نعمت ہو تو یہ ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے. جب اس پر شکریہ ادا کیا جائے تو رب العالمین اس نعمت کو ہمیں دوبارہ زیادہ سے زیادہ اور دوبارہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ رب العالمین کا ارشاد ہے, رب العالمین کا فرمان ہے, وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرما دیا, جب تمہارے رب نے تمہیں باخبر کر دیا کہ تم میری نعمت, جب تم میری دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا, میں تمہیں دوبارہ دوں گا. اور اگر تم کفران نعمت کرو گے, میری دی ہوئی نعمت کا انکار کرو گے, تو یاد رکھنا ان عذاب لشدید, یقیناً میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے, دردناک ہے. تو دوستو اور جو شخص اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو ناشکری سے بدل دیتے ہیں ان کے متعلق فرمایا, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واہلوا قومهم دار البوار یصلونها جہنم یصلونها وبئس القرار. فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا, یعنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو کفران نعمت پہ بدل دیا. دوستو ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی قوم کو لا اتارا ایسے گھر میں جو ہلاکت والا گھر میں لا اتارا, جہنم یصلونها وبئس القرار. دوستو جہنم کے اندر جو بڑا ہی ٹھہرنے کا جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو دوستو غور کرنے کا مقام ہے, یہ ماہ رمضان یہ ایک نعمت الہی ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس کرتے ہوئے رب العالمین کا شکر بجا لایا جائے, رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے. اسی طریقے سے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کیجئے, ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کیجئے. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا,
صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 11 مہینوں سے اپنے رب کا در بھول چکے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کی دلدل میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ دوستوں، تو اللہ مالک الملک کی اس نعمت کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کی طرف انابت اور رجوع کر لیں، تو بالکل اللہ رب العالمین کا، اللہ مالک الملک کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ملے گا۔ بلکہ اس کا تو اعلان عام ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً رب العالمین تمام سارے کے سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور انابت رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوستو یاد رکھنا، آمد رمضان سے پہلے ہی اگر ہم اپنے سارے گناہوں سے اگر پاک و صاف ہو جائیں تو اس کا صحیح استقبال تبھی ہوگا۔ تو دوستو، آمد رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کریں، اور جو گناہ ہو گیا ہے رب العالمین کے دربار میں آ کر رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ یاد رکھنا، ہمیں اپنے ان دوستوں احبابوں سے سبق لینا چاہیے، اپنے عزیزہ و اقربا سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آئندہ ماہ رمضان ہم توبہ تائب ہو جائیں گے، مگر قبل اس کے کہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، قبل اس کے کہ وہ ماہ رمضان کا نیا چاند دیکھتے کہ ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ تو دوستو، اسی لیے پہلی فرصت میں ہمیں توبہ استغفار کر لینا چاہیے، تبھی جا کر ہم ماہ رمضان کا اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں استقبال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہی چند باتیں تھیں جو میں نے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، اسی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے، اسی فرامین کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزارتے ہیں اور ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، تب تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، ورنہ پھر مبارکباد کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ لہٰذا اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، العالمین تو ہمیں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہر طرح کے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین تو ہمیں آمد ماہ رمضان کا استقبال قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جو ہم میں سے پریشان حال ہیں، تنگ دست ان کی پریشانی کو دور فرما۔ العالمین جو ہم میں سے مقروض ہیں، ان کی قرض کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں، انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ العالمین تو ہمیں اعمال سیئہ اور شرک سے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر ہم زندہ رہیں تو ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ ابھی آپ لوگ رمضان کی آمد کے متعلق مولانا کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے، اور آپ لوگوں سے میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا اور پروگرام کی ترتیب کا اعلان کیا تھا، لیکن